أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے پس منظر میں مسلمانوں کو حوصلہ دینے کی اور ان کے اندر معنوی طاقت بڑھانے کی جو تدبیریں ہو سکتی تھی وہ تدبیریں بیان کی تھی. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں اور کچھ اسباب بھی بیان کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو بظاہر شکست ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں تھیں. غزوہ احد کے سلسلے میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احد کے میدان میں جو پہاڑ تھا اس پر کچھ تیر اندازوں کو متعین کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اگر پرندے اچک بھی لیں تب بھی میرے حکم کے بغیر تم نیچے نہیں آنا، یا ہم کفار کو شکست دے دیں تب بھی آپ لوگ میرے حکم کے بغیر نیچے نہیں آنا. ابتدا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار بھاگنے لگے تو مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. تو جو لوگ پہاڑ پر کھڑے تھے ان لوگوں نے بھی آپس میں کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، لوگ مال غنیمت تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بھی نیچے اترنا چاہیے. تو ان کو جو امیر تھے انہوں نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میرے اشارے اور میری اجازت کے بغیر آپ لوگ نیچے نہیں آنا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جنگ تو ہو چکی ہے اس لیے اکثر لوگ نیچے آ گئے اور مال غنیمت کے حصول میں لگ گئے. تو جو مکے کی فوج بھاگ رہی تھی تو ان میں اس وقت حضرت خالد بن ولید بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے دیکھا کہ وہ جو جگہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا وہ خالی، وہاں سے اوپر آئے پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمان مال غنیمت کی تلاش میں تھے، وہ محسوس نہیں کر پائے، سنبھل نہیں پائے تو اکثر بھاگنے لگے. تو میدان جنگ میں چند لوگ رہ گئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، قریبی لوگ. بعض لوگوں نے لکھا کہ تقریباً 12 لوگ تھے اس وقت، باقی سب بھاگ گئے. تو اس وقت مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کا بڑا نقصان ہوا. 70 آدمی تقریباً قید کیے گئے، 75 آدمی شہید کر دیے گئے. تو اس کا بڑا مسلمانوں کو صدمہ تھا، تکلیف تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یمسسکم قرح، قرح کہتے ہیں اصلاً زخم کو، ہتھیار سے جو زخم لگتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان یمسسکم قرح، اگر تم کو تکلیف ہوئی ہے، زخم ہوا ہے،
فقد مس القوم قرح مثلہ۔ القوم جب ایسے موقع پر آتا ہے تو مقابل مراد ہوتا ہے، تو مقابل کو بھی اسی طرح سے زخم اور تکلیف ہو چکی ہے۔ یعنی پچھلی مرتبہ آپ کو فتح ہوئی تھی، ان کو تکلیف ہوئی تھی، ان کو شکست ہوئی تھی، ان کو نقصان ہوا تھا، آج آپ کو نقصان ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ہی طرف ہمیشہ فتح حاصل ہو جائے تو ممکن ہے ان کے اندر کچھ کمزوریاں آ جائیں کہ ہم ہی جیتتے ہیں تو تکبر آ سکتا ہے، بڑاپن آ سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو تکلیف پہنچ چکی ہے، تمہیں زخم ہوا ہے، تو مقابل کو بھی اسی طرح سے زخم ہو چکا ہے، ان کو بھی اسی طرح سے تکلیف ہو چکی ہے، وہ لوگ بھی شکست کھا چکے ہیں، اس کا زخم کھا چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، الایام جب آتا ہے تو اس میں بڑے واقعات مراد ہوتے ہیں، جیسے جنگی واقعات یا اللہ کا عذاب، اس طرح کی چیزیں، اور نداوِلُهَا عدل بدل کرنا، تو یہ واقعات ہیں، ہم لوگوں کے درمیان اس کا عدل بدل کرتے رہتے ہیں، یعنی کس کو شکست ہوتی ہے، کس کو فتح حاصل ہوتی ہے، یہ ہم بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کسی ایک ہی قوم کو ہمیشہ فتح حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی قوم ہمیشہ شکست کھا جائے ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو فتح کبھی ان کو فتح۔ اسی لیے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایسے واقعات ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے آپ کو فتح حاصل ہوئی، اب ان کو فتح حاصل ہوئی، پہلے ان کو تکلیف ہوئی، اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ عدل بدل ہوتا رہے گا۔ کیوں ہے یہ؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک چیز تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو عدل بدل ہونا ہے یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کبھی ان کو فتح دیتے ہیں کبھی ان کو فتح دیتے ہیں، تاکہ ایک چیز قوم کو غرہ نہ رہے۔ دوسری چیز بتائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان سکے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، یعنی کون پکے ایمان والے ہیں کون کچے ایمان والے ہیں، ایسے موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تب حقیقت سامنے آتی ہے۔ خوشحالی میں تو سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تب پھر شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ پکے مومن کون ہیں، منافق کون ہے، ایسے ہی موقع پر پتہ چلتا ہے۔ اس موقع پر جب بظاہر شکست ہوئی، جو منافقین وغیرہ تھے انہوں نے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلانی شروع کر دی، کہا کہ یہ جو محمد ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہونے والی ہے، غلبہ ان کو حاصل ہونے والا ہے، جو کفار ہیں جو بے دین ہیں ان کو شکست حاصل ہونے والی ہے، لیکن اب دیکھو انہی کو شکست حاصل ہو گئی، ان کی باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ تو اس طرح سے یہ منافقین اپنا نفاق کھل کر اس کا اظہار کرنے لگے اور اہل ایمان کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا کرنے لگے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان اس چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ پکے ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اس کے درمیان فرق کر کے لوگوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری حکمت یہ بتائی کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یعنی شہادت کی فضیلت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ شہادت کی فضیلت بہت بڑی ہے، تو اس لیے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کی فضیلت سے بھی نوازنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ نے بتائی کہ کفار کو بظاہر فتح جو ملی ہے اس سے یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ لا يحب الظالمین،
ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، لیکن امتحان کے لیے، چونکہ بعض لوگوں نے اس وقت اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو فتح اور کامرانی ملتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے، خالی وسائل کی وجہ سے نہیں، خالی تیاری کی وجہ سے نہیں، دونوں چیزیں چاہیے۔ تو یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ذرا سا تأمل ہو گیا، ذرا سی لغزش ہو گئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اسی پر اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر پانچویں چیز یہ بتائی کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، محَّص یمحص پاک صاف کرنا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک اور صاف کریں، یعنی ان کا تزکیہ کریں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو ختم کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے، تو ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس موقع پر بظاہر شکست دے دی، بظاہر ان کو تکلیف ہوئی۔ تو ان ساری حکمتوں کے پیش نظر تو اللہ کے یہاں ہر فیصلہ کسی نہ کسی حکمت کی بنیاد پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں بظاہر حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، شکست دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اور اللہ کے شرائط ہیں، ان شرائط پر نتائج اللہ تعالیٰ مرتب کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی بظاہر اللہ نے اسباب سے جوڑ دیا، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ انہی اسباب کے مطابق آپ چلیں گے، ایسے ایسے اثرات اللہ ظاہر کریں گے۔ تو آپ نے اگر پوری بات مان لی ہوتی تو اللہ کا فیصلہ بھی اسی طرح اترتا جیسے اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، لیکن اگر آپ نے پوری بات نہیں مانی تو پھر اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے پر جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بھی ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں یہی پیغام بھی ہے اور حکمتیں بھی بیان کی گئی، ہمیں اسی کے پس منظر میں اپنا جائزہ بھی لینا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی جو مصلحتیں ہیں اس کو بھی تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔